وہ ایک خاموش سی صبح تھی جب زویا نے پہلی بار اپنے اندر کی آواز سنی۔ کھڑکی سے جھانکتے سورج کی نرم روشنی جیسے اسے زندگی کے کسی نئے باب کی طرف بلا رہی تھی۔ زویا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، ہمیشہ دوسروں کے خواب پورے کرتی آئی تھی۔ کبھی ماں کے ہاتھ میں آٹا گوندھ کر، کبھی بہنوں کی کتابیں سنبھال کر، اور کبھی باپ کے جوتے پالش کرتے ہوئے۔ لیکن اس دن کچھ بدلا، اندر کچھ جاگا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہلی بار سوال کیا، کیا میری زندگی بھی میری ہے؟ وہ سوال جو صدیوں سے عورتوں کے ہونٹوں پر دبے رہتے تھے، زویا کے دل میں آگ بن کر دہکنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں، مگر وہ اب خود کو مٹی میں دفن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاؤں کی پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے وہ اب اپنے راستے خود بنانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ایک ایسا راستہ جو صرف اس کا ہو اور جو اس کی پہچان بن جائے۔ زویا کے گاؤں میں عورت صرف ایک کردار تھی، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، مگر ایک فرد کبھی نہیں۔ اس کے پڑوس میں ایک لڑکی کو صرف اس لیے اسکول سے ہٹا دیا گیا تھا کہ وہ زیادہ پڑھنے لگی تھی، لیکن زویا کے اندر کچھ اور ہی تھا۔ ایک ضد، ایک آگ، ایک خواب۔ ہر روز صبح وہ اپنی چپل پہن کر اسکول کے لیے نکلتی، جہاں پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے۔ راستے میں کبھی کانٹے چبھتے، کبھی بارش بھگاتی، اور کبھی لوگوں کی آوازیں اسے زخمی کر دیتی۔ لڑکی ہو، سمجھتی نہیں؟ کوئی کہتا گھرداری سیکھو، ڈاکٹر بننے کا شوق چھوڑ دو، کوئی ہنستا، مگر زویا نے ان آوازوں کو پیروں تلے روندنا سیکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا اسے روکے گی، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ ہر رات چپکے سے ماں سے کتابیں مانگتی اور دیے کی روشنی میں خود سے وعدے کرتی۔ اس نے دن رات محنت کی، ٹیوشن پڑھائی، کپڑے سلائی کیے اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے انٹرمیڈیٹ میں اول پوزیشن لی اور اسے شہر کے ایک بہترین کالج میں اسکالرشپ مل گئی۔ زویا کا خواب آہستہ آہستہ حقیقت بن رہا تھا۔ جب وہ شہر گئی تو پہلی بار اس نے خود کو آزاد محسوس کیا۔ نئی کتابیں، نئی سوچیں اور نئی دنیا اس کے قدموں میں تھی، مگر زویا نے اپنا اصل نہ بھولنے کی قسم کھائی تھی۔ شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو خط لکھتی، انہیں حوصلہ دیتی، خواب دیکھنے کی ترغیب دیتی۔ اس نے اپنی بچت سے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائی، جہاں گاؤں کی لڑکیاں آ کر کتابیں پڑھتی تھیں۔ وہ جب بھی گاؤں واپس آتی، لوگ چپ چاپ اسے دیکھتے، جیسے مان رہے ہوں کہ وہ ہار گئے ہیں۔ وہی لوگ جو کہتے تھے عورت کا کام چولہا چکی ہے، اب اپنی بیٹیوں کو زویا کی مثال دے کر کہتے، دیکھو، اگر لگن ہو تو سب ممکن ہے۔ زویا اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک علامت بن چکی تھی۔ ہر قدم پر وہ لڑکیوں کے دلوں میں روشنی جگا رہی تھی۔ زویا نے قانون کی تعلیم مکمل کی اور وکیل بنی۔ اس نے اپنے پہلے مقدمے میں ایک مظلوم عورت کے حق میں ایسا موقف اختیار کیا کہ جج بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے لگی، جلسوں میں گئی، ٹی وی پر آئی اور اخبارات میں اس کے انٹرویوز چھپنے لگے۔ اس نے کئی کم عمر شادیوں کو روکا، کئی بیٹیوں کو تعلیم دلائی اور بہت سی ماؤں کو اعتماد دیا کہ وہ بھی آواز بلند کر سکتی ہیں۔ زویا نے کہا، عورت اگر سنبھل جائے تو نسلیں بدل جاتی ہیں۔ اب زویا نے اپنا ادارہ بنایا جس کا نام تھا روشنی کی طرف۔ اس ادارے کے تحت وہ گاؤں گاؤں جا کر لڑکیوں کو تعلیم، قانون اور خود اعتمادی کے بارے میں آگاہی دیتی تھی۔ لڑکیوں کو سلائی مشینیں، کتابیں اور چھوٹے کاروبار کے مواقع فراہم کیے جاتے۔ ہر اس ماں کے لیے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتی تھی، زویا ایک سوال بن گئی۔ وہ کہتی، بیٹی کو پیدا کر کے دفن مت کرو، اسے پروان چڑھاؤ، وہ تمہیں فخر دے گی۔ زویا اب عورت کی تعریف بدل چکی تھی۔
اس نے سکھایا کہ عورت صرف عزت کی محتاج نہیں، وہ خود عزت ہے۔ جو اپنے لیے لڑتی ہے وہی دوسروں کے لیے بھی لڑ سکتی ہے۔ زویا کی کامیابی کا چرچا صرف اس کے گاؤں یا شہر تک محدود نہیں رہا، بلکہ قومی سطح پر اسے تسلیم کیا جانے لگا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر، ٹی وی چینلز پر اس کے انٹرویوز اور سوشل میڈیا پر اس کی تقاریر وائرل ہو رہی تھیں۔ ایک دن اسے وزیر اعظم ہاؤس سے دعوت موصول ہوئی۔ خواتین کی بہتری کے لیے اس کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی اعزاز دیا جانا تھا۔ وہ اس تقریب میں سفید شلوار قمیض اور اپنی ماں کی دی ہوئی پرانی چادر اوڑھ کر گئی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی، جو خاموشی سے خوشی کے آنسو بہا رہی تھی۔ اس دن زویا نے اسٹیج پر جا کر جو الفاظ کہے وہ ہر سننے والے کے دل میں گونج گئے۔ اگر عورت کو عزت، تعلیم اور فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے تو وہ نہ صرف خاندان بلکہ قوم کو بدل سکتی ہے۔ اعزاز ملنے کے بعد بھی زویا نے غرور کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دیا۔ وہ اب بھی ہر ہفتے گاؤں جاتی، پرانی چارپائی پر بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ کتابیں پڑھتی، ان کے خواب سنتی اور ان کے سوالوں کے جواب دیتی۔ ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی نے پوچھا، آپ نے اتنی بہادری کہاں سے سیکھی؟ زویا مسکرائی اور بولی، میں ڈرتی تھی، بہت ڈرتی تھی، لیکن جب ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تم کر سکتی ہو، بس وہی میری طاقت بن گیا۔ وہ جانتی تھی کہ عورت کی اصل طاقت اس کی سوچ، اس کا یقین اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے دو ہاتھ ہیں۔ اس نے ایک ایسا راستہ بنا دیا تھا جس پر اب سینکڑوں زویا چلنے کے لیے تیار تھیں۔ زویا کا خواب صرف اپنے آپ بننا نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو جگانا تھا۔ اس نے گاؤں کی بڑی عورتوں کو بھی شامل کیا، انہیں ہنر سکھائے، ان کی مدد سے خواتین کی پہلی مقامی کوآپریٹو سوسائٹی بنائی۔ اس سوسائٹی کے تحت سلائی، کڑھائی، ہربل پروڈکٹس اور دیسی کھانے کی اشیاء تیار کی جاتی جو شہر میں بیچی جاتی۔ ان عورتوں کو پیسے ملنے لگے، خود اعتمادی واپس آنے لگی۔ اب وہ خاموش، سہمی ہوئی خواتین بازاروں میں جا کر مال بیچتی، حساب کتاب رکھتی اور دوسروں کو بھی ہنر سکھاتی۔ زویا اب ان کے لیے رہبر، بہن اور استاد بن چکی تھی۔ وہ کہتی، خود کو کمزور مت سمجھو، تم میں ایک دنیا بدلنے کی طاقت ہے۔ ایک دن زویا کے پاس گاؤں کا وہی بوڑھا آیا جو کبھی کہتا تھا لڑکیوں کو پڑھانا وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک خط دیا۔ خط میں لکھا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا اور میں خوش ہوں۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے احترام سے اس بوڑھے کا ہاتھ تھاما اور کہا، تبدیلی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اعتراف ہو۔ آپ نے یہ قدم اٹھا کر دوسروں کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اس دن زویا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی جدوجہد صرف جیت نہیں بلکہ لوگوں کے دل بدلنے کا ذریعہ بھی بن چکی ہے۔ اب زویا اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچرز دیتی تھی۔ اس کی کہانیاں، اس کا سفر اور اس کی باتیں نوجوان لڑکیوں کو روشنی کی طرح راستہ دکھاتی تھی۔ وہ اکثر کہتی، تعلیم صرف کتابوں کا نام نہیں، یہ شعور ہے، خود پر یقین ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر صحیح فیصلہ لینے کی ہمت ہے۔ لڑکیاں اب اسے اپنی آپی کہہ کر بلاتی ہیں۔ وہ اپنے خطوں میں زویا کو بتاتی ہیں کہ وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں یا پولیس آفیسر یا پائلٹ۔ زویا کے لیے یہ ہی اصل کامیابی تھی کہ اس نے دلوں میں خواب جگا دیے تھے۔ اب وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ایک قافلہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زویا نے گاؤں کی زمین پر پہلا خواتین تربیتی مرکز کھولا۔ یہاں نہ صرف ہنر سکھایا جاتا بلکہ قانونی مدد، نفسیاتی مشورے اور خود اعتمادی کی ورکشاپس بھی دی جاتی۔ اس مرکز میں ہر ہفتے ایک سیشن ہوتا جہاں پرانی روایات پر سوال کیے جاتے اور نئی سوچ کو جنم دیا جاتا۔ اس نے ان پڑھ خواتین کو اپنا نام لکھنا سکھایا اور پڑھنے والیوں کو اپنی پہچان تلاش کرنے کا سبق دیا۔ آج زویا 40 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر کا جذبہ جوان ہے۔ اس کی کہانی اب نصاب کا حصہ ہے۔ اس پر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں اور بین الاقوامی فورمز پر وہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی کامیابی کی بات کرتی ہے تو ہمیشہ کہتی ہے، میری کامیابی
وہ آنکھیں ہیں جو خواب دیکھنے لگی ہیں، وہ قدم ہیں جو آگے بڑھنے لگے ہیں، اور وہ آوازیں ہیں جو اب خاموش نہیں رہتی۔ زویا نے دنیا کو بتا دیا کہ عورت صرف چہرہ نہیں، کردار بھی ہے، وہ صرف رشتہ نہیں، شناخت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ صرف مظلوم نہیں، وہ تقدیر بدلنے والی طاقت ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل حکایت زمانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔